السلام علیکم، ویلکم ٹو فاسٹ فارورڈ۔ یہ ویڈیو ہے 2018 میں آنے والی گرین بک مووی کے بارے میں۔ مووی شروع ہوتی ہے ٹونی لپ نامی ایک شخص سے جو نیو یارک کے کسی بہت بڑے نائٹ کلب میں کام کرتا تھا۔ تبھی اس نائٹ کلب میں نیو یارک کا ایک بہت بڑا ڈان آ جاتا ہے۔ نائٹ کلب کے اصولوں کے مطابق کوئی بھی شخص ہیٹ پہن کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹونی دور کھڑا یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور وہاں کھڑی خاتون کو پیسے دے کے اس کی وہ ہیٹ اٹھا لیتا ہے۔ جب وہ ڈان اس کلب سے جانے لگتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ہیٹ گم گئی ہے۔ وہ کلب کے مالک سے کہتا ہے کہ اگر صبح تک اس نے ان کی ہیٹ نہ ڈھونڈی تو وہ اس کلب کو آگ لگا دے گا۔ یہ سب دیکھ کر ٹونی کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس ڈان کو اس کی ہیٹ واپس کر دے گا۔ وہ اس ڈان کے پاس جاتا ہے اور اس کو ہیٹ دے کر کہتا ہے کہ اس نے یہ کسی چور سے کھینچی ہے۔ ڈان کو لگتا ہے کہ ٹونی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ اسے انعام دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگلی صبح وہ دیکھتا ہے کہ 2 سیاہ فام مزدور اس کے گھر میں پانی پی رہے ہیں۔ جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ٹونی ان کے جھوٹے گلاسز کو بہت حقارت سے اٹھاتا ہے اور ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے۔ اس دور میں نسل پرستی بہت عام تھی۔ سفید فام لوگ سیاہ فام لوگوں کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے تھے اور ٹونی بہت ہی نسل پرست انسان تھا کہ وہ سیاہ فام لوگوں کے برتنوں میں بھی کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ٹونی کو پتا چلتا ہے کہ جس کلب میں وہ کام کرتا ہے اس کا مالک کلب نہیں کھولے گا کیونکہ وہ ڈرتا ہے اس ڈان کی دھمکی سے۔ تبھی ٹونی کو اس کے دوست کا فون آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ کسی ڈاکٹر ڈان نامی شخص کے ہاں وہ کام کر سکتا ہے۔ ٹونی یہ سن کے اس کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ جب اس کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈاک ایک سیاہ فام شخص ہے جس نے پیلے رنگ کی پوشاک اور گلے میں کافی ساری چینز پہن رکھی ہیں۔ ڈاک کا رہنا سہنا کسی بادشاہ کی طرح تھا۔ ڈاک اسے بتاتا ہے کہ وہ 8 ہفتوں کے لیے امریکہ کے ٹور پر جا رہا ہے اور اسے کوئی ایسا شخص چاہیے جو اس کا ڈرائیور بھی ہو اور اس کے آنے جانے کا بھی خیال رکھے، اور وہ اسے 1 ہفتے میں $100 دینے کی بات کرتا ہے۔ ٹونی اپنے اصولوں کا پکا ہے اور وہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے، لیکن ڈاک جب $100 سے $125 تک کی سیلری بڑھا دیتا ہے تو ٹونی اس کے پاس کام کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔ اگلے دن ڈاک کا مینیجر ٹونی کو اس کی گاڑی کی چابیاں دیتا ہے اور ساتھ ہی گرین بک نامی ایک کتاب دیتا ہے جس پر ان سارے ریسٹورانٹس کی ڈیٹیل ہوتی ہے جو سیاہ فام لوگوں کو آنے دیتے ہیں، اور ڈرائیور ہونے کی حیثیت سے ٹونی کی نوکری شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے لیکن راستے میں ٹونی کو ڈاک سے اور زیادہ نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ ڈاک اسے گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ پینے سے، کھانا کھانے سے اور باتیں کرنے سے روکتا رہتا تھا۔ ٹونی کو پہلے ہی سیاہ فام لوگ پسند نہیں تھے اور اب تو اس کی نفرت عروج پر تھی۔ وہ لوگ اپنی پہلی منزل پر پہنچتے ہیں جہاں پر ڈاک کا ایک کنسرٹ ہوتا ہے جو وہ سفید فام لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاک پیانو بجانے کا ماہر ہوتا ہے اور ٹونی جب اسے پیانو بجاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگلی صبح ٹونی اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر شام کو ڈاک کا کنسرٹ ہوتا ہے۔ وہ وہاں کام کرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ وہ اس پیانو کو صاف کرے، لیکن وہاں کام کرنے والا سفید فام شخص یہی کہتا ہے کہ سیاہ فام لوگوں کے لیے اسی طرح کے پیانو ہی ہونے چاہیے۔ ٹونی کو اس کی یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ اس کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتا ہے۔ اس شام کا کنسرٹ مکمل کرنے کے بعد وہ لوگ کسی اور شہر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اگلے دن انہیں ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں پر سب سفید فام لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر ڈاک ایک گانے کی دھن بجاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ریسٹ روم کو استعمال کرنے جاتا ہے تو اسے ویٹر کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ ریسٹ روم استعمال نہیں کر سکتا۔ ڈاک کو یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے۔ ڈاک اپنے گھر جا کے وہاں کا واش روم یوز کر کے واپس اسی تقریب میں آ جاتا ہے۔ ٹونی اس بات سے بہت حیران ہوتا ہے کہ سفید فام لوگوں کے رویے کی وجہ سے تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی ڈاک کیسے ان سے ہنس کر مل رہا ہے۔ وہیں پر موجود ایک شخص ٹونی سے کہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا اور اب تو شاید ڈاک اس کا عادی ہو چکا ہے۔ اگلے دن ٹونی جب اپنی بیوی کو خط لکھ رہا ہوتا ہے، ڈاک جب اس کا لیٹر پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ٹونی کو صحیح سے لکھنا نہیں آتا۔ ڈاک ٹونی کی مدد کرنے لگتا ہے اس کی بیوی کو خط لکھنے میں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہیں ٹونی کی بیوی وہ خط پڑھ کے بہت جذباتی ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ اپنی نئی منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو ہوٹل کے باہر ٹونی کو اس کے کچھ دوست ملتے ہیں
جو حیران ہو جاتے ہیں کہ ٹونی سیاہ فام شخص کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کا ایک دوست اس سے کہتا ہے کہ اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اسے ڈبل دے دے گا۔ جب وہ لوگ اپنے کمروں میں ہوتے ہیں تو ٹونی کو اس کے دوست کا فون آتا ہے اور وہ اسے نیچے بلاتا ہے۔ جب وہ اپنے دوست کے پاس جانے لگتا ہے تو ڈاک بھی باہر کھڑا ہوتا ہے۔ ڈاک اسے کہتا ہے کہ اسے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ نوکری چھوڑنا چاہتا ہے تو ڈاک اسے ڈبل پیسے دے دے گا۔ ٹونی اس سے کہتا ہے کہ جب تک وہ اس کے ساتھ ہے وہ بالکل بھی نوکری نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی وہ کسی نئی نوکری کے بارے میں سوچے گا، وہ صرف اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر ڈاک کو تسلی ہوتی ہے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد ڈاک اور ٹونی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ڈاک اسے بتاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پیانو پلیئر کس طرح بنا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ جب وہ ایک کلب میں پیانو بجا رہا تھا تو ایک سفید فام شخص کو وہ بہت پسند آ گیا تھا اور اس نے اسے اپنی کمپنی میں نوکری دے دی تھی کلاسیکل میوزک بجانے کی۔ اس شام کو وہ اپنا ایک اور کانسرٹ مکمل کر کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور راستے میں ان کی گاڑی کو پولیس کی طرف سے روک دیا جاتا ہے۔ ایک پولیس آفیسر ٹونی کو گاڑی سے باہر نکلنے کو کہتا ہے۔ پولیس آفیسر ٹونی کی تفتیش کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی اس کے سیاہ فام دوست کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ ٹونی کو یہ بات بری لگتی ہے اور وہ اس پولیس آفیسر کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ پولیس ان دونوں کو جیل میں بند کر دیتی ہے۔ وہیں ڈاک پولیس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کیا غلطی ہے اور اسے کیوں جیل میں رکھا ہے۔ پھر وہ پولیس والوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اسے فون پر بات نہ کرنے دی تو وہ ان پر کیس کر دے گا۔ یہ سن کر پولیس آفیسر اسے ایک فون کرنے دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی ان کے پولیس چیف کو کسی کی طرف سے فون آتا ہے۔ پولیس آفیسر ان سے معافی مانگنے لگتا ہے اور ان کو اس بات کی تسلی دلاتا ہے کہ وہ ان دونوں کو چھوڑ دے گا۔ راستے میں وہ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ڈاک ٹونی پر چلاتا ہے کہ وہ اپنے رویے پر کام کرے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد لینی پڑی جو حکومت کا ایک بہت بڑا آفیسر ہے۔ ٹونی اس کی یہ بات سن کر ہنسنے لگتا ہے۔ وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی ڈاک گاڑی سے اتر کر پیدل چلنے لگتا ہے اور ٹونی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جب ٹونی ڈاک کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ڈاک اس پر چلاتا ہے۔ ڈاک اسے کہتا ہے کہ وہ صرف ایک امیروں والی زندگی گزارتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی بھی سکون نہیں ہے۔ جب وہ کانسرٹ کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن بعد میں وہی لوگ اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ڈاک اسے بتاتا ہے کہ اس کے نہ تو سفید فام دوست ہیں اور نہ ہی سیاہ فام دوست ہیں، وہ ایک بہت ہی اکیلا انسان ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے ڈاک بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ٹونی خاموش ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اپنے راستے واپس چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ٹونی سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات سے جلتا تھا کہ ایک سیاہ فام شخص اس سے زیادہ کس طرح کما رہا ہے، اور تبھی اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی کم کمائے یا زیادہ کمائے، سیاہ فام لوگوں کی زندگی بہت ہی اجیرن ہے۔ اگلے دن جب وہ لوگ اپنی نئی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، اسے ایک سٹور روم جیسے کمرے میں انتظار کروایا جاتا ہے جبکہ باقی سب لوگ بہت عالی شان کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹونی یہ سب دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے تو کچھ اور لوگ بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ ٹونی کو بتاتا ہے کہ ڈاک کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن امریکہ کے اس ٹور کے پیچھے اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ سیاہ فام لوگوں کے لیے سفید فام لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکے۔ وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاک بھی اسی وقت اس ریسٹورانٹ میں آ جاتا ہے لیکن وہاں کام کرنے والے ملازمین کی طرف سے اسے روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ اگر کھانا کھانا چاہتا ہے تو ان سب لوگوں سے دور باہر گارڈن میں وہ اس کے لیے ایک ٹیبل لگوا دیں گے۔ تبھی ڈاک ان سے کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اسے اندر نہیں جانے دیا تو وہ کانسرٹ نہیں کرے گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد وہ ٹونی کو سائڈ پر لے جاتے ہیں اور اسے رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح ڈاک کو باہر بیٹھ کے کھانے پر منا لے۔ ٹونی جیسے ہی اس شخص کو مارنے لگتا ہے، ڈاک اسے روک دیتا ہے۔ ڈاک ٹونی سے کہتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہاں وہ کانسرٹ کرے یا نہ کرے۔ ٹونی اسے وہاں پر کانسرٹ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ڈاک ٹونی کو ایک ایسے ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے جہاں پر سیاہ فام لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر موجود خاتون ان سے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ اگر صرف کھانا کھانے آئے تھے تو اتنا تیار ہو کر کیوں آئے ہیں۔ ٹونی اس خاتون کو بتاتا ہے کہ ڈاک ایک بہت بڑا پیانو پلیئر ہے۔ یہ بات سن کر خاتون ڈاک سے کہتی ہے کہ اس کھانے کے بدلے اسے پیانو بجانا پڑے گا۔
डॉग स्टेज पर जाकर पियानो बजाने लगता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। डॉग को पहली मर्तबा पियानो बजाने में इतना मजा आ रहा होता है और वो उस दिन दिल से पियानो बजाता है। वो लोग जब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में बर्फबारी शुरू हो जाती है। टोनी डॉग से कहता है कि वो पास ही उसके रहने का इंतजाम करता है, लेकिन डॉग टोनी से कहता है कि उसे अब घर जाना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। डॉग टोनी को उसके घर छोड़ देता है। टोनी डॉग को अपने घर की दावत देता है, लेकिन डॉग इस बात से इनकार कर देता है कि शायद उसके घर वाले इस चीज को पसंद ना करें। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और डॉग अपने घर वापस आ जाता है, उसी तन्हाई में जहाँ उसका कोई साथी नहीं था। वो वहाँ बैठा होता है कि उसे टोनी की कही हुई एक बात याद आती है कि वो सब कुछ कर सकता है जो उसके दिल में है। दूसरी तरफ टोनी अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो सब अंदर आ जाते हैं और टोनी जैसे ही दरवाजा बंद करने लगता है कि वो डॉग को अपने दरवाजे पर पाता है। वो डॉग को अपने घर ले आता है और अपनी पूरी फैमिली से डॉग को मिलवाता है। टोनी के घर वाले डॉग से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो ये जानते हैं कि डॉग यकीनन एक बहुत अच्छा शख्स होगा जिसने टोनी का नजरिया बदल दिया। टोनी की बीवी भी डॉग से मिलकर बहुत खुश होती है। ये एक सच्ची कहानी है डॉक्टर डॉन शिरले और टोनी लिप की। इस वाकये के बाद डॉक्टर डॉन शिरले अपने म्यूजिक के काम को जारी रखते हैं। डॉक्टर डॉन शिरले और टोनी लिप दोस्त रहते हैं 2013 में मरने तक, और ये मूवी इस सबक के साथ खत्म होती है कि एक इंसान का अपनी रंग और नस्ल पर कोई इख्तियार नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।